بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 7 بھائیوں کی بہن ہوں۔ 6 بھائی اعلیٰ عہدوں پر پہنچے مگر 7ویں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ جو میرا سب سے زیادہ ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی تھا وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائی کا نام زمان تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا، باقی سارے بھائی بڑے تھے۔ میری والدہ کی دعاؤں سے ان کے سارے بیٹے اعلیٰ مرتبہ پا گئے۔ زمان کو بھی وہ دعائیں دیتی تھی اور سب بچوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ زمان کے لیے بھی ماں نے سوچا تھا کہ بڑا افسر بنے گا، لیکن ایف اے کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ اگرچہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن والد صاحب کا خواب تھا کہ ان کا ایک بیٹا پولیس میں افسر ہو۔ والدہ اس امر کی مخالف تھی لیکن والد صاحب کے اصرار پہ اس نے پولیس میں بھرتی ہونا پڑا اسے۔ ماں نے کہا، دیکھ بیٹا، تو پولیس میں تو بھرتی ہو گیا ہے لیکن میری آخرت کا خیال رکھنا، کبھی حرام نہ کھانا۔ بھائی زمان نے ماں کی یہ بات گرہ میں باندھ لی۔ اس محکمے میں 10 برس سروس کی، کبھی ایک پائی حرام کی جیب میں نہ ڈالی۔ والدہ کی وفات کے بعد بھائی نے ماں کی جدائی سے دل برداشتہ ہو کر نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنی ایمانداری کے سبب بھائی کہیں بھی 8 ماہ سے زیادہ پوسٹنگ پہ نہیں رہ پاتے تھے۔ زمان بھائی کی شجاعت کا یہ عالم تھا۔ ایک بار مشہور زمانہ مجرم کو پکڑا تھا۔ اس نے بہت کہا، انسپکٹر مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ مگر زمان نے نہ چھوڑا تو اسے دھمکیاں دی، اگر مجھے تمہاری وجہ سے جیل ہو گئی تو واپس آ کر تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی نے اس کے منہ پہ تماشے مارے اور کیس آگے بڑھا دیا۔ 6 ماہ بعد زمان کا تبادلہ ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ مجرم آزاد گھومتا نظر آ گیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ انسپکٹر، میں نے بہت پولیس والے دیکھے ہیں لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کبھی کوئی کام پڑے تو مجھے بتانا، بس تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بھائی نے جواب دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ مجرم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھائی نے ماں کو واقعہ سنایا تو ماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، اے اللہ، ہر ماں کو نیک اولاد دے۔ اللہ جانے وہ کم نصیب کس بد نصیب ماں کی اولاد تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ میری ماں ایک مزاج کی نہیں، مختلف سوچوں والی خاتون تھی۔ جب بیٹے کسی خطرے میں گھر جاتے تو سجدے میں سر نہ اٹھاتی، مگر ان کو فون پہ یہی کہتی تھی، بیٹے قدم پیچھے نہ اٹھانا، شجاعت دکھانا، بزدلی نہیں، ورنہ اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی جان ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ہر لمحے اپنے بچوں کی عافیت اللہ سے مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں، اسی لیے وضو کی حالت میں رہتی ہوں۔ وضو کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ مجھ سے کہتی کہ بیٹی، تیرے بھی 3 بیٹے ہیں، اگر انہیں اعلیٰ عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہو انہیں بہادر بناؤ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کرو۔ باوضو ہو کر دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اماں مرض مرگ میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بچوں، میرے پاس جو زیور میرے میکے کا ہے وہ میں یتیم بچوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اگر میری اولاد میں سے کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتا دو، میں اس کا حصہ جو بنتا ہوگا دے دوں گی۔ ہم 8 بچوں نے یک صبح ہو کر جواب دیا، ماں آپ ضرور اپنا زیور یتیم بچوں کو دے دیجیے، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعے معلوم کیا کہ یتیم خانے میں موجود 4 بچوں کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ زیور انہیں دے دیا۔ میرے 6 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، ایک زمان باقی تھے۔ اماں ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی مگر زندگی نے مہلت نہ دی۔ بھائی کو تو ان کی وفات سے ایسا دھچکا لگا کہ دنیا ہی اجڑ گئی، ہر شے سے جی اٹھ گیا، نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے اعلیٰ افسر نے کہا کہ ملازمت سے استعفیٰ مت دو، ایسی بے وقوفی نہ کرو، ملازمت پہ رہو گے تو ایک دن میری کرسی تک پہنچ جاؤ گے۔ مگر ان کا دل پھر ملازمت میں نہ لگا۔ جس بھائی پر مجھے بہت ناز تھا، دوسری شادی کے بعد والد نے اس سے منہ موڑ لیا۔ دوسری شادی کرنے کے بعد وہ ایک سنگ دل باپ بن گئے تھے۔ بھائی زمان سے کہا کہ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ جاؤ اب اس گھر سے نکل جاؤ، جہاں چاہے رہو۔ زمان بھائی گھر سے چلے گئے مگر استعفیٰ واپس نہ لیا کہ یہ نوکری ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ اماں کی لاج رکھنے کے لیے جب تک وہ زندہ رہے ملازمت سے جڑے رہے تاکہ والد ناراض نہ ہو۔ ماں کو والد صاحب کی بیٹے کے ساتھ ناراضگی قطعی قبول نہ تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ زمان بھائی کو ابا جان نے گھر بدر کر دیا ہے تو میں نے اماں کے واسطے دے کے انہیں اپنے گھر بلایا۔ آئے تو مگر کہا کہ 3 دن سے زیادہ تمہارے گھر نہیں ٹھہروں گا، تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ بہن کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ زمان بھائی کی جیب میں چند 100 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت کا کھانا ہوٹل سے لے کر کھاتے ہیں۔ میری آنکھیں بہنے لگیں۔ اماں کی محبت اور اس بیٹے سے ان کی ناز برادریاں یاد آنے لگیں۔
وہ خان سامہ سے کہہ کے ان کی پسند کے کھانے بنوا کے کمرے میں رکھتی تھی. نوکر سے کہتی تھی کہ ہر طرح کا کھانا لے کے آؤ اور کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے, جلدی کھائیں. ماں تھی تو گھر میں مہمانوں کا تانا بندہ رہتا تھا کہ بیٹوں سے سفارش کرا دیں, اور اب یہ عالم کے کوئی سوالی در پہ نظر نہیں آتا. لگتا تھا جیسے ساری برکتیں ماں کے ساتھ ہی چلی گئی ہیں. خاندان میں سبھی کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے تھے, مگر میری اماں سے کبھی کسی کو کوئی گلا شکوہ نہ ہوا. مگر والد اس امر پہ بھی زمان بھائی سے خلاف تھے کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے. اس طرح بیوی کے وسیلے سے زمان بھائی کی ترقی ہو جاتی, مگر انہوں نے وہاں شادی سے انکار کر دیا. ان کا یہ دوست راشی تھا, دولت مند ضرور تھا مگر ایمان کی دولت کمزور تھی. سو بھائی نے اس گھر سے ناتا جوڑنے کی معذرت کر لی, جبکہ ابا جان کہتے تھے کہ تجھے اس سے کیا غرض, تیرا سسر کیا کرتا ہے, یہاں تو ہر شخص رشوت لیتا ہے, اگر تو نہیں لیتا تو یہ تیرا ذاتی معاملہ ہے, تو اپنے کام سے کام رکھ. زمان بھائی کہتے تھے کہ میرے جو بچے ہوں گے وہ کسی کے نواسے کہلائیں گے, ایک راشی اور بددیانت آدمی کے, یہ مجھے گوارا نہیں. تبھی ابا جان نے زمان بھائی کو نافرمان کہہ کر مستقل ناراضگی دل میں پال لی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے. اماں اگر زندہ ہوتی تو وہ یقیناً ان کو ایسے گھر سے بے گھر نہ ہونے دیتی. جب معاشی طور پہ زمان بہت تنگ ہوئے تو ایک دوست کے ذریعے سعودی عرب چلے گئے. ان کی دیانت داری کی وجہ سے کمپنی کے منظم بہت خوش تھے. انگریز افسر ان کی نیک کردار اور کارکردگی سے اس درجہ خوش تھا کہ انہیں مائسن کہہ کے پکارتا تھا. یہاں نوکری اچھی مل گئی تھی. اچھی تنخواہ کی وجہ سے تنگ دستی بھی دور ہو گئی, مگر سخت محنت اور شدید گرمی میں مسلسل 8-10 گھنٹے بوائلر روم میں کام کرنے سے بھائی علیل ہو گئے. علالت میں بھی کام جاری رکھا. اس دوران ایک افسر نے انہیں اپنا داماد بنانے کی پیشکش کر دی, جو انہوں نے منظور کر لی. نکاح سادگی سے ہو گیا, رخصتی بھی جدہ میں ہوئی, مگر میرا بھائی خوشی کے چند روز ہی دیکھ پایا. بیماری نے شدت اختیار کر لی. بھابھی نے اصرار کیا کہ پاکستان چلو اور اپنوں میں چل کے رہیں گے, وہاں علاج کے علاوہ اپنوں کی محبت ملے گی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ پاکستان آ گئے, یہاں علاج ہونے لگا, مگر اپنوں کی محبت نہ ملی. باپ نے بھی سرسری ملاقات کی اور بھائیوں نے بھی وہ حق ادا نہ کیا جو ایک بھائی کا ایسے وقت میں دوسرے بھائی پہ واجب ہوتا ہے. میری ماں نے بہت اعلیٰ تربیت ہم سب کی تھی. جانے ان کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں سے لا تعلق ہو گئے. میرے سوا کوئی اسپتال میں ان کے سرحانے موجود نہ ہوتا. بھابھی بیچاری نے ان کا ہر طرح ساتھ دیا, پر بھائی نے انہیں قسم دی کہ تم نازو پلی یہاں میرے پیچھے آ گئی ہو, ایسے خوار مت ہونا, تم واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ. میں بھی انشاءاللہ جب صحت یاب ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا. بھابھی پریشان ہو کر واپس لوٹ گئی اور پھر وہاں سے یورپ اپنے والد کے ہمراہ چلی گئی, کیونکہ وہاں ان کی والدہ شدید بیمار تھی. یوں میرے کم نصیب بھائی کو جو محبت کا ایک آسرا ملا تھا وہ بھی ان سے کوسوں دور چلا گیا. کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری کا حل علاج میں نہیں ہوتا, پھر دعا کا آخری سہارا رہ جاتا. میں نے بہت دعائیں کی. پھر جب ایک دن زمان بھائی کے لیے دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تو دیکھا ماں سفید ملبوس میں آئی ہے اور کہتی ہے کہ میں جس ارض مقدس پہ 7 بار گئی تھی, انہوں نے 7 حج کیے تھے اپنے 7 بیٹوں کے لیے دعا مانگنے, اب تم بھی وہاں جا کے دعا کرو. شوہر کو خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ بیمار بھائی کو اس حال میں اکیلے چھوڑ کے چلی جاؤ گی, اللہ ہر جگہ ہے, ابھی انہیں تمہاری ضرورت ہے, انہیں اس حال میں مت چھوڑ کے جاؤ. شوہر کے ایسا کہنے پہ میں بھائی کو چھوڑ کر نہ گئی, اور پھر وہ ہو گیا جس کا تصور کوئی بہن نہیں کر سکتی. زمان چلے گئے اس میلی دنیا اور خود پسند زمانے کو چھوڑ کر. میں دعا کے لیے بس ہاتھ اٹھائے رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. شاید اس دنیا میں زمان جیسے سچے گھروں لوگوں کی بہت کم جگہ ہے. آج بھی خواب یاد آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. آج تک میں سوچتی ہوں کہ میں نے بھائی کو آخری لمحات میں اکیلا نہ چھوڑ کر اچھا کیا یا غفلت ہوئی مجھ سے. میں نے جو کہا تھا وہ پورا نہ کیا. میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو بس اٹھے ہی رہ گئے تھے. سچ یہ ہے تقدیر نہیں بدلتی, چاہے انسان جو تدبیر کر لے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہی کچھ ظہور میں آتا ہے جو انسان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہوں گی, تقدیر بدل سکتی ہے تو صرف دعاؤں سے. جب آپ کا یقین اللہ پہ اس قدر بڑھ جائے کہ آپ کو کوئی آسرا نظر نہ آئے, پھر دعا سے معجزے ہوتے ہیں, تقدیریں بدلنے لگتی ہیں. پر ہم انسان بہک جاتے ہیں
بھٹک جاتے ہیں تو ہمارا یقین کامل نہیں